اللہ تعالیٰ کی بندے پر بہت مہربانیاں ہیں، بڑے انعامات ہیں۔ ہماری عموماً توجہ نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف۔ وہ عظیم ذات ہے، غنی ہے، اس کو ہماری توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے مطالبہ تو ہے کہ تم شکر ادا کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا۔ عجیب بات ہے کہ بے شمار نعمتیں ہر انسان کی طرف ہر لمحہ متوجہ ہے۔ انسان غافل ہے پھر بھی اس کی نعمت متوجہ ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ ہم ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ کی کتنی عمر ہے؟ وہ کہتا ہے میری عمر 25 سال ہے۔ یہ اتنا کہہ دینا کہ 25 سال عمر ہے بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر جو نعمتیں ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ 25 سال ہے۔ مثال کے طور پر ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر منٹ کے 60 سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں اربوں خربوں نعمتیں اس انسان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی زندگی آگے چلی ہے۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اتنی نعمتیں ہیں۔ اب سیکنڈوں سے منٹ بنے، منٹوں سے گھنٹے بنے، گھنٹوں سے ایام بنے، اور پھر ہفتے بنے، مہینے بنے، سال بنے۔ اب تک اس نوجوان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آ چکی ہیں اور یہ خرچ کر چکا ہے، استعمال کر چکا ہے۔ اس سے آگے جتنی عمر بڑھتی گئی اتنی نعمتوں میں اضافہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم نہیں شمار کر سکتے۔ تو ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر چند ایک نعمتوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہر لمحہ روشنی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا بھی اللہ کی نعمت، روشنی بھی اللہ کی نعمت۔ دن رات اپنی اپنی جگہ پر انسان کی ضرورت ہے۔ ان انسانوں کی حالت جا کر پوچھے جن کے ہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات، کہ جہاں رات رہتی ہے وہ پودوں کو اگانے کے لیے مصنوعات استعمال کرتے ہیں، یہی بجلی کے بلب لگاتے ہیں، اس کی روشنی میں وہ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو بہرحال جب نعمتوں کا شمار نہیں ہے تو ایک مجلس میں کتنے نعمتوں کا احاطہ ہو سکتا ہے، یہ تو محال ہے۔ میں ایک نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اعمال کے لیے بھیجا ہے کہ کچھ کما کر میرے پاس لے آئے۔ تو انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے اگر اس کی حفاظت کرے اور اس کو صحیح استعمال کرے، وہ ہے زبان کی نعمت۔ اس نعمت کے ساتھ کتنی نعمتیں وابستہ ہیں انسان اس کو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ ذائقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت جو زبان سے وابستہ ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو زبان موجود ہے، ذائقہ کسی چیز کا معلوم نہیں ہے، کڑوے اور میٹھے کا، نمکین اور میٹھے کا کوئی فرق نہیں معلوم۔ لیکن یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ایمان والا مجھے اس نعمت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ زیادہ تر جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی آخرت کی نجات اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زبان سے وابستہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان کی قدر کی ہے اور اس کو صحیح استعمال کیا ہے تو یہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اعمال جمع کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کئی عبادات انسان ضائع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت میں ایک آدمی آئے گا جس کے اعمال کے 99 دفتر، ہر دفتر تا حد نظر، مشکات شریف میں یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو متوجہ فرمائے گا اور اعمال کی طرف متوجہ کرے گا۔ وہ اپنے اعمال دیکھے گا تو ایک دفتر جو تا حد نظر ہے، ایسے دفتر 99 اس کے برائیوں سے بھرے ہوئے، گناہ سے بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ انسان اعمال پڑھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کوئی تیرے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو یا لکھا گیا ہو، یا گناہ تو نے کیا اور یہاں اس سے زیادہ لکھا گیا جتنا تو نے کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ ہرگز ایسا نہیں۔ جب خود اعمال دیکھے گا کہے گا افسوس میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ جو چھوٹا عمل کیا بڑا عمل کیا سب وہاں پائے گا۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں جب وہ دیکھے گا نا اعمال تو وہ کہے گا آج تو میں مر گیا، میری ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی نیک اعمال بھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ غور فکر کے بعد بھی کہے گا نہیں۔ گویا اس نے زندگی بھر اپنے گمان کے مطابق گناہ ہی کمائے ہیں، نیکی کمائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک چٹھی، کاغذ کا ٹکڑا، حدیث میں بطاقہ کا لفظ ہے، کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے۔
اس پر صرف زبان سے کلمہ لکھا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جا کے ترازو میزان پر تلوا، کیونکہ وہاں عدل ہوگا، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ تو اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، کیونکہ قانوناً تو اس کو سزا بھگتنی چاہیے، ایک گناہ بھی ہو، غلطی تو ہے، اس غلطی کی وجہ سے اس کو سزا ملے، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو وہاں پھر فیصلہ دوسرا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جا کر تلوا، یہ جب یہ کہے گا یا اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا 99 دفتر، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جا، آج تو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب جا کر تلوائے گا تو وہ ایک ٹکڑا جس پلڑے میں ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 99 دفتر والا جو ترازو ہے، پلڑا ہے، وہ اٹھا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر کوئی چیز وزن ہی نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کیا ہے تو ایک کلمہ اس کو جنت میں لے گیا، یعنی زبان سے اتنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کا کوئی کلمہ بھی کہا ہے تو وہ اتنا قیمتی بن گیا۔ اور اگر اسی زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا، اگر 90 سال اس کی عمر ہے، 100 سال عمر ہے، 100 سال صحت کی حالت میں اس نے گزارے، آخری لمحہ اس کی زبان سے ایک کلمہ بھی اگر کفر کا نکل گیا تو 100 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی، اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، ارتداد کے بعد یہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا اہمیت ہے زبان کی۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو، ہمارے ہاں اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں ہم اپنی زبان سے بغیر توجہ کے عادت میں کہہ دیتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ میں نے ایک معتبر عالم سے سنی ہے، حدیث کی کسی کتاب میں، جو میں نے کتابیں پڑھی اس میں ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی، لیکن معتبر شخصیت سے سنی، ضرور کسی حدیث کی کتاب کے سے پڑھ کر انہوں نے بیان کی ہوگی۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کو ایک گالی دے دے یا ایک تھپڑ لگائے، قیامت کے دن اس گالی کے بدلے میں اس سے 70,000 مقبول نمازیں لے کر اس کو دی جائے گی جس کو گالی دی۔ قیامت کے دن 70,000 مقبول نمازیں۔ ہم اپنی نمازوں کی حالت تو دیکھیں، ہمارے ہاں تو 70,000 نمازیں بنتی ہیں یا نہیں ساری زندگی کی، پھر ایک نماز بھی ہم پورے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% صحیح نماز ہے۔ تو ایک گالی پر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اس زبان کو غلط استعمال کیا تو اس کا اتنا وبال پڑ گیا۔ تو زبان کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان سے ادا ہونے والے عبادات کی بڑی قیمت لگائی ہے۔ آپ دیکھیں، قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص ہے، حدیث شریف میں ہے، یہ ہم جو کمزور لوگ ہیں، ہم نے قرآن مجید اگر حفظ نہیں کیا، اگر ہم عالم نہیں بنے، ہم سارا وقت دین کی محنت پر نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دروازے کھولے ہیں نیکیوں کے۔ سنتے ہیں ہم کہ یہ جو موبائل کمپنیوں والے ہیں یہ پیکج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے اعمال کے پیکج دیے ہیں۔ جو آدمی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، قل هو اللہ سورۃ اخلاص پورے قرآن مجید کی 1/3
حصے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ 30 بارے آدمی پڑھے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ اس میں سے 10 بارے کتنا وقت لگتا ہے؟ قل هو اللہ احد اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ سورۃ کافرون کو قل یا ایھا الکافرون، اس کو فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے، 4 مرتبہ پڑھے پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل میں بڑا بڑا اجر لکھا ہے۔ ایک آدمی حدیث شریف میں الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا اعمال کے لیے تو یہ ایک کلمہ اس کے نصف کو بھر دیتا ہے، اور 2 دفعہ کہے گا تو پورا بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، تو یہ کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ اتنا گناہ تو مشکل ہے جتنا یہ نیکیاں کر رہا ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کا یہ کلمہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے ساتھ وابستہ جو اعمال ہیں ان کی بڑی قیمت لگائی ہے۔ ایک روایت ہے، درود شریف پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کے، ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیکس لازم ہے۔ پھر فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے؟ کیونکہ بہت سارے غریب بھی ہوتے ہیں، روزانہ 360 روپیہ کیسے خرچ کریں؟ ہر بندہ اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرے، اس کا تو جوڑوں کا صدقہ نکلے گا، کھانے کے لیے تو نہ بچے گا۔ تو اتنا طاقت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کلمہ کسی کو کہہ دینا یہ صدقہ ہے، اچھا کلمہ کسی کو کہہ دینا یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے۔ آپ نے اچھے کلمات گن کے سنوائے۔ پھر فرمایا کہ اگر چاش کی 2 رکعت پڑھ لے تو یہ تمام اعضاء کی طرف سے صدقہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے بغیر نماز کے، ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھے بیٹھ کر، اس کو اچھا یہ بغیر نماز کے پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجات بلند ہو گئے۔ اور اگر نماز میں پڑھا بیٹھ کر تو 50 نیکیاں ہیں، 50 گناہ معاف ہو گئے، 50 درجات بلند ہو گئے۔ اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید تلاوت کیا تو ہر حرف پر 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 درجات بلند ہو گئے۔ اتنا ساری نیکیاں اس نے نماز کے اندر کمالی۔ اب اس پر سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم، 7 سورت ملانا لازم، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تو پڑھتا ہے، سورت بھی ملاتا ہے فرض کے علاوہ، اور فرضوں میں پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا ہے، آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کتنا اس نے نماز سے فارغ ہو کر نیکیاں کما لی۔ تو یہ زبان بہت قیمتی، اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی مجلس میں کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، قیامت کے دن اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا جو کئی سالوں پر مشتمل ہوگا ایک جھوٹ پر۔ اب جھوٹ بولنے میں کیا دیر لگی ہے، لیکن اس نے اپنے لیے جہنم تیار کر دی۔
فرمایا جھوٹ بولنے سے بدبو پھیلتی ہے، 1 میل تک اس کی بدبو پھیلتی ہے، فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں کیونکہ فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اگر غیبت کی کسی کی، غیبت کہتے ہیں کہ کسی کا عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جا رہا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا جس کے تذکرے کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، اس میں عیب موجود ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے تذکرہ کیا تو یہ غیبت ہے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، ایک ہی زمانہ کے یہ 2 بزرگ ہیں۔ کسی نے تذکرہ کیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور ایسے سخی تھے کہ اپنے علاقے کے فقراء کے ہاں کی لسٹ بنا رکھی تھی، جب زکوٰۃ نکالتے تو سب کو دیتے، عید کی رات سب کے کپڑے سلوا کر سب کے گھر پہنچاتے، ان کے ہاں ہر ایک بچے اور بڑے کے کپڑے کی پیمائش سارے لکھی ہوئی تھی، خوب خرچ کرتے تھے، اللہ نے بڑا دیا تھا، تو بڑے سخی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت کنجوس ہے۔ اب بات کرنے والے نے کہا کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور پورا علاقہ گواہ ہے، بڑے سخی ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے کنجوس ہیں۔ کیسے کنجوس ہیں؟ کہ یہ قیمتی چیز کسی کو نہیں دیتے، کیا اعمال کسی کو نہیں دیتے، بڑے کنجوس ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، اگر ان کے سامنے کسی کا عیب بیان ہو جائے اس کو خاموش کرا دیتا، کسی کا عیب نہیں بیان کرتے۔ لوگ حسد کرتے تھے ان کے ساتھ، جواب نہیں دیتے۔ کئی سارے واقعات اس طرح کے ان کے ہیں۔ ان کی جو رہائش گاہ تھی، نیچے ان کا مدرسہ تھا، اوپر بھی کلاس تھی، یا نیچے گھر تھا، اوپر پڑھاتے تھے۔ اوپر کی منزل میں ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر دروازے پر اس نے دونوں ہاتھ کیواڑ پر رکھے اور متوجہ ہو کر گالیاں شروع کر دی۔ اور ان کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں محدثین حدیث پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، دین سیکھتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور بڑی بڑی عمروں والے صحت مند نوجوان۔ تو ان شاگردوں کو بڑا غصہ آیا، اجازت طلب کی کہ حضرت ہم ابھی اس کو بتا دیتے ہیں، سبق سکھا دیتے ہیں۔ فرمایا خاموش رہو۔ وہ گالیوں پر گالیاں دیتے جا رہا ہے۔ جب وہ تھک گیا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے واپس جانے لگا تو اچانک ایسے آواز آئی جیسے کوئی آدمی گرتا ہے۔ تو جا کر دیکھا شاگرد نے، تو وہ گرا، سر پر چوٹ لگی اور موقع پر مر گیا۔ فرمایا کہ میں اگر جواب دیتا اس کو تو اللہ کی مدد میرے سے ہٹ جاتی، میری خاموشی نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی زبان پر پابندی رکھے، اس حالت میں جب کہ ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں تو بندے کو بڑا غصہ آتا ہے کہ ناجائز طریقے سے یہ حملہ کر رہا ہے، لیکن طاقت کے باوجود خاموش رہے، صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ چلا، ان کو شکوے کرتے جا رہے، تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ آگے چوک آ گیا جہاں سے راستہ بدلتا تھا، امام صاحب کا گھر ایک طرف تھا، اس آدمی کا دوسری طرف۔ امام صاحب وہاں رک گئے۔ کیوں رکے؟ کہ اس کو جتنا غصہ ہے وہ نکال لے، تو اس کے بعد پھر میں اپنے گھر جاؤں گا۔ ایسے صبر والے تھے، اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بڑے کنجوس ہیں، یعنی اعمال کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کے عمل اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اور
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا آپ تو اپنی نیکیاں ہمیں دیتے نہیں ہیں، فرمانے لگے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو پھر میں اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کے پاس تو جائے۔ تو آدمی غیبت کرے تو اس کی نیکیاں چلی جاتی ہیں، تو ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو گالی دے دی، 70,000 نیکیاں ادھر چلی گئی، نمازیں مقبول، تو ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے فکر کی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی کسی کے دروازے پر گئے، جا کر دستک دی، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، وہاں سے جواب آیا، پوچھا فلاں آدمی موجود ہے گھر والے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اگلا سوال کر لیا کہاں ہیں، کہاں گئے ہیں؟ فوراً خیال آیا کہ مجھے اس سوال کی کیا ضرورت ہے، ممکن ہے کسی ایسے کام گیا ہو جو میرے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، اس کا کوئی اپنا ذاتی کام ہو، پوشیدہ کام ہو، میں نے بلا وجہ کیوں سوال کیا؟ اس بات پر اتنا افسوس کیا کہ کئی سالوں تک مسلسل روتے رہے کہ میں نے غلط بات کیوں کی۔ جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو اس طرح حفاظت کی۔ بہرحال میرے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، ہم جتنا نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اپنی زبان سے کما لیں، اور زبان سے انسان کے کافی سارے تحفظات اور کافی ساری چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر حلال رزق کمائے، سچ بولے زبان کے ساتھ، حدیث شریف میں ہے التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچ بولتا ہے اور امانت داری اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا درجہ اس زبان کی سچائی کی وجہ سے مل گیا۔ اور فرمایا الصدق ینجی، یہ جو زبان ہے، زبان کی سچائی یہ انسان کو نجات دیتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا، ہمیں یقین شیطان دلا رہا ہوتا ہے کہ اگر تو نے سچ بولا تو تیرا نقصان ہو جائے گا، تجھے چٹی پڑ جائے گی، تجھے سزا مل جائے گی، اور تجھے ساری زندگی یہ مصیبت بھگتنی پڑے گی، تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول لے، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا۔ شیطان یہ کہتا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آئی ہے، سنا لو یا تھکے بیٹھے؟ بس یہ واقعہ سنا کر پھر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کتاب میں نے پڑھا اور ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خیرخواہ وزیر تھا، وہ زبان سے اچھا جملہ بولتا، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو وہ کہتا اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے پر رضا کا اعلان ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا، میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے بنایا، میں اس کا بندہ ہوں۔ بندہ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، حالانکہ بنایا تو نہیں ہے، اس نے صرف پالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو بنایا، اللہ تو زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ اسی میں خیر ہے، بادشاہ کی ہر بات پر۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلنے لگا تو اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ جب اس وزیر کو بتایا کہ انگلی کٹ گئی ہے میری، اس نے کہا اسی میں خیر ہے، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، میرا نقصان ہو گیا اور اس نے کہہ دیا اسی میں خیر ہے۔ اس کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ حالانکہ یہ اس کا ایسا تعلق والا تھا کہ ہر سفر حضر میں یہ وزیر ساتھ رہتا تھا، تو یہاں اس کو قید کر دیا، خود چلا گیا شکار کے لیے۔ تو سویا ہوا تھا،
باقی سارے ساتھی دور نکل گئے. یہ ایک درخت کے نیچے بٹھا کے بادشاہ کو، بادشاہ وہاں لیٹ گیا، خیمہ لگایا، جو بھی صورت تھی. اچانک شیر آ گیا. جب شیر آیا تو اس نے بندہ پایا تو شیر قریب آ گیا. اس نے سوچا بس موت آ گئی. شیر کی عادت ہے کہ وہ خود اپنا شکار کیا ہوا کھاتا ہے، کسی اور کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا. اب وہ آیا قریب تو یہ سویا ہوا تھا، نیند میں تھا، تو اس نے اس کو سونگنا شروع کیا. سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو سونگا تو وہ انگلی کٹی ہوئی تھی. تو شیر نے یہ سمجھا کہ کسی اور کا شکار کیا ہوا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلا گیا. یہ سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا، بہرحال اس کو پتا تھا کہ شیر آیا اور اس نے ہاتھ سونگا، اس کے بعد چلا گیا. اب ساتھی واپس آئے، ان کو صورتحال بتائی، اس طرح صورتحال ہے. پھر یاد آیا کہ وہ میرا جو دوست تھا وہ کہتا تھا انگلی کے کٹنے پر اس نے کہا تھا اسی میں خیر ہے. تو اس نے تو سچ بات کی تھی، شکار سے واپسی دیا اور وزیر کو جا کر رہا کر دیا. اس نے کہا آپ نے سچ کہا تھا کہ میری انگلی کٹنے میں خیر، اگر انگلی نہ کٹی ہوتی تو یہ شیر تو مجھے کھا جاتا، تو انگلی کے کٹنے نے مجھے بچا دیا، تو باقی اسی میں خیر ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے بلا جواز ایسے قید کر دیا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے اس جیل میں جانے میں بھی خیر ہے. وہ کیسے؟ میں تو آپ کے ساتھ رہتا تھا. ظاہر بات ہے جب سارے لشکر چلا گیا تو میں تو آپ کے ساتھ ہوتا، اور آتا شیر وہ آپ کو سونگتا، آپ کی انگلی تو کٹی ہوئی تھی، میری انگلی تو نہیں کٹی ہوئی تھی، تو مجھے تو کھا جاتا. تو میرا جیل میں جانا اسی میں خیر اور آپ کی انگلی کے کٹنے میں خیر ہے. تو جو سچ بات ہوتی ہے، پاکیزہ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ نے اس میں نجات رکھی ہے. یہ ضرور نجات پاتا ہے آدمی. آج سے ہم عہد کریں آئندہ زبان خیال سے استعمال کریں گے. اپنے گھروں میں رہتے ہوئے زبان کو گالی گلوچ سے، بلا جواز غصے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. یہ جو ہمارے ارد گرد بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری زبان سے زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری زبان پاکیزہ ہے تو بچے پاکیزہ زبان سیکھیں گے. اگر ہماری زبان میں گالی گلوچ ہے تو بچے گالی گلوچ سیکھیں گے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.